أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ فلق کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورۃ مبارکہ کا نام ہے فلق، اور فلق کے معنی ہیں کسی چیز کا پھٹ کر برآمد ہونا. کوئی چیز شق ہو، پھٹے اور اس کے بعد اس کے اندر سے کوئی چیز نکلے. پتھر پھٹا اور اس میں سے پانی نکلا. دانہ پہلے پھٹتا ہے، پھر اس میں سے پودا نکلتا ہے. اسی طریقے سے رات کا اندھیرا پھٹتا ہے اور اس میں سے صبح کا اجالا برآمد ہوتا ہے. تو فلق کے معنی ایسی چیز جو پھٹنے کے بعد برآمد ہو اور عجیب و غریب ہو. اور یہ صورت پاک مدنیہ ہے مشہور قول کے مطابق، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مکی ہے. اس صورت مبارکہ میں صرف 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور 74 حرف ہیں. اس کی تلاوت کے سننے والے کو 74 نیکیاں اور تلاوت کرنے والے کو 740 نیکیاں ملتی. اس صورت مبارکہ کے فضائل احادیث میں بہت سے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے منقول ہے. در حقیقت سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں قرآن مقدس کی آخری صورتیں ہیں، اور دونوں میں بڑی گہری مناسبت اور گہرا تعلق بھی ہے، اس لیے کہ دونوں کا نام بھی ایک ہے، مشترکہ نام. ایک نام تو فلق اور ناس ہے، اور ایک ایسا نام ہے جو دونوں کو شامل ہے، وہ ہے معوذتین. معوذتین کے معنی ایسی 2 صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی درخواست کی جائے. ان کو کہتے ہیں معوذتین، ایسی 2 صورتیں. اسی طرح ان دونوں صورتوں کا مضمون بھی ایک ہے اور شان نزول بھی ایک ہے، اور دونوں صورتیں ایک ہی ساتھ نازل بھی ہوئی. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رات میں بڑا اندھیرا تھا اور بارش ہو رہی تھی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. آپ سے ملاقات ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ کہو. قل، کہو. میں نے کہا میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
پھر فرمایا قل کہو۔ میں نے کہا کیا کہوں؟ تو پھر آپ نے سورہ ناس پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں انسان کو تمام قسم کی شرور اور فتن سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ جو قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس تینوں کو 3 مرتبہ صبح اور شام کو پڑھ لے تو یہ ہر چیز کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو نماز میں پڑھا کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس کی تلاوت فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صبح اور شام کو سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھتے تھے اور پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور پورے جسم کے اوپر آپ پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ معمول آپ کا کب تک جاری رہا؟ وفات تک، حتیٰ کہ آخر وقت میں جب آپ کی زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی، آپ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے، تو یہ عمل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کیا کہ خود یہ آیتیں پڑھیں اور آپ کے مبارک ہاتھوں پہ دم کیا اور پھر آپ کے مبارک ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر دیا۔ اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے یہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل صورتیں ہیں، اور ہر انسان کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ در حقیقت ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو استعاذہ یعنی حفاظت کی درخواست کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا، اور آپ کے واسطے سے اللہ نے پوری امت کو تعلیم کیا ہے کہ اپنی حفاظت، اپنے تحفظ کے لیے ہر قسم کے شر، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی آفت، مصیبت، تکالیف ظاہری اور باطنی اور روحانی اور جسمانی تمام بلاؤں سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعاذہ کیجیے، درخواست کیجیے۔ اور در حقیقت یہ آیتیں نازل کب ہوئیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا۔ اور وہ جادو کس نے کیا تھا اور کتنے زمانے تک اس کے اثرات رہے، تفصیل سے اس سے پہلے درس میں ہم بیان کر چکے۔ کتنے زمانے تک؟ 6 مہینے تک، اور 40 دن اس کی بڑی شدت رہی، اور 3 راتوں میں بہت زیادہ۔ اور یہ جادو حسد کی وجہ سے کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے پہلے خود کیا، زہر بھی آپ کو دیا، اور اسی طرح آپ پر جادو بھی کیا، اور جادو کرایا بھی انہوں نے۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد مدینے میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام تھا لبید ابن عاصم۔ اس کے یہودیوں سے تعلقات تھے، اور یہ خود منافق تھا، مدینے میں آتا رہتا تھا، رہتا ہی تھا وہاں قبیلے بنو زریق میں۔ تو یہودیوں نے اس کو لالچ دیا، پیسے دیے، اور کہا ہم تو تھک گئے جادو کر کے، کچھ اثر نہیں ہوا، اور تم اس پہ ماہر ہو، تو جادو کرو۔ تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بالوں پر جادو کیا، اور آپ کے مبارک کنگھے کے دندانوں پر جادو کیا، اور یہ کنگھا اور آپ کے مبارک بال اس نے حاصل کیسے کیے؟ یہ بھی محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، یہودی آپ کی خدمت کیا کرتا تھا،
اس کو انہوں نے بہلایا اور پھسلایا، بالآخر اس نے آپ کے منہ مبارک لا کے دے دیے اور کنگھے کے دندانے لا کے دے دیے۔ لبید ابن عاصم نے اپنی لڑکیوں سے یہ جادو کرایا اور اس کے اندر جو ہے گرہیں لگائی گئیں اور سوئی اس کے اندر چبوئی گئی 11 گرہیں، اور کنویں کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اس کا نام تھا بیر زروان۔ جادو کا اثر آپ پر ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو اطلاع بھی دے دی کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، اس لیے آپ کی طبیعت خراب ہے۔ خواب میں آپ نے دیکھا اور پھر آپ خود بھی تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ وہی کنواں ہے جو میں نے خواب میں دیکھا، اور وہاں سے وہ نکالا، کنویں کا سارا پانی مہندی کے کلر کا ہو چکا تھا۔ اور جبریل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کر نازل ہوئے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ 11 گرہیں تھیں اس میں اور 11 آیتیں ہیں ان میں۔ ایک آیت آپ پڑھتے تھے اور کھولتے تھے۔ جب 11 گرہیں کھل گئیں تو آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی چیز سے بندھا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ بندش اور وہ گرہ کھل گئی، طبیعت آپ کی حشاش و بشاش ہو گئی۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ جادو کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے۔ اور کیوں کیا تھا؟ حسد کی وجہ سے۔ تو حسد جو ہے، جلن اور حسد، یہ بہت خطرناک چیز اور بہت برا مرض ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ پہلا وہ گناہ ہے جو آسمانوں پر ہوا، اور یہ پہلا وہ گناہ ہے جو زمین پر ہوا۔ آسمانوں پر شیطان نے آدم علیہ السلام کے اوپر حسد کیا، اور زمین پر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابیل نے حابیل پر حسد کیا، اور نتیجے میں کیا ہوا؟ قابیل نے حابیل کو قتل تک کر دیا۔ تو حسد بڑی خطرناک چیز۔ دوسرے یہ پتہ چلا کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افراط و تفریط میں مبتلا ہے، یعنی بیلنس نہیں ہے۔ بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں کوئی جادو چیز ہوتی ہے، جادو، ٹونا، ٹوٹکا، نظر بد، بری نظر، ہم مانتے ہی نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ حماقت میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ جادو کا تذکرہ، سحر کا تذکرہ قرآن میں موجود، حدیث میں موجود۔ اسی طریقے سے نظر کا تذکرہ، نظر لگ جانا، یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ان العین حق، نظر کا لگنا یہ برحق ہے، یعنی نظر میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اتنی غضب کی تاثیر ہوتی ہے کہ پتھر کو اگر آدمی دیکھے تو پتھر اپنی جگہ سے چٹک جائے۔ بعض مرتبہ ایسا تو اونٹ کو بارے میں کہا گیا، اونٹ کو بری نظر یہ دیگچی میں پہنچا دیتی ہے، ہانڈی میں نہیں اچھا ہو رہا، ذبح کر لیا گیا، پکا کے کھا لیا گیا، اور آدمی کو یہ قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جادو اور ٹونا ٹوٹکا، سفلی، اور اسی طریقے سے نظر بد، ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کا انکار کرنا یہ حماقت ہے، یہ قرآن و سنت کی شہادتوں کو جھٹلانا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں مانتی نہیں۔ دوسری طرف معاملہ کیا ہے کہ ہر چیز کو لوگ جادو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جہاں کوئی بیماری ہوئی اور جہاں کوئی پریشانی آئی
تو فوراً ذہن یہی گیا کسی نے کچھ کر دیا ہے، دکان چلتے چلتے رک گئی، کسی نے کچھ کر دیا ہے، رشتے نہیں آ رہے، کسی نے باندھ دیے، حتیٰ کہ نزلہ اور زکام اور کھانسی بھی اگر نہیں اچھی ہو رہی ہے تو یہ جادو ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ تفریط ہے، یہ بھی حماقت ہے، اور بہت سارے لوگ اسی حماقت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کرتے کہ علاج سے کیا فائدہ، یہ تو نظر لگی ہوئی، یہ تو جادو کا اثر ہے، تو علاج سے کیا فائدہ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ماننے میں حد سے آگے بڑھ گئے، وہ ہر بیماری کو جادو سمجھتے ہیں، ہر بیماری کو نظر سمجھتے ہیں، اور ہر چیز میں وہ جادو ہی کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعویذ ان کو دیا جائے، اور جب تک تعویذ نہ دیا جائے ان کو تسلی بھی نہیں ہوتی، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعویذ ہوتا ہے، ہر چیز کا تعویذ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی انکار کر دے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے، ان کو معلومات نہیں، اور جو بتا دے بہت ڈینجر قسم کا جادو ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو اس کے مرید ہو جاتے۔ اور بعض لوگ تو اس قدر علوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز تعویذ سے ہوگی، یہاں تک کہ ایک خاتون تھی، ان کی مانگ نہیں نکل رہی تھی سیدھی، اور بڑی کوشش کی انہوں نے، نہیں نکلی تو وہ تعویذ لینے کے لیے آ گئی، میری مانگ نہیں نکل رہی سیدھی، تعویذ دے دیجئے۔ اب ظاہر ہے ہر چیز کا تعویذ تھوڑی ہوتا ہے، تو جب وہ بہت مصر ہوئیں تو جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے نکالو، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ انہوں نے اس کو پڑھا، اور اللہ کا کرنا کہ اللہ نے وہ نکل بھی آئی۔ اب ان کا اعتقاد کیا بن گیا کہ اسی تعویذ سے ایسا ہوا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تعویذ دے دیجئے۔ کہا میں تعویذ نہیں دیتا، تعویذ دینا یہ سنت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو تعویذ دیا ہو، جائز ہونا الگ چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھنے کو بتایا، اور اللہ نے بھی قرآن میں پڑھنے ہی کو کہا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے پڑھنے کا حکم ہے نہیں ہے؟ ارے ہے یا نہیں ہے؟ کیا حکم ہے؟ تعویذ لٹکانے کا؟ تو تعویذ کا نہیں، پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ دعائیں نبی کریم علیہ السلام نے بہت ساری بتائیں، خود بھی آپ نے اپنے اوپر پڑھ کے دم کیا، بچوں پہ بھی آپ دم کر دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ ہیں جن کے آپ نے دم کیا۔ ایک صحابی حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ، وہ تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے رسول میں درد میں مبتلا ہوں اور بڑی شدت کا درد ہے، اچھا نہیں ہو۔ آپ نے فرما کہو، درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھو اور پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، 7 مرتبہ پڑھو۔ انہوں نے پڑھ کے دم کیا تو درد کیا ہوا؟ کافور بن گیا۔ کیا بن گیا؟ یعنی کافور کا مطلب سفید سفید ہو گیا، کافور ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا بالکل درد۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں نواسوں پر پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا دونوں نواسوں پر کیا کرتے تھے؟
کس پہ؟ کس کے اوپر؟ ہاں زور سے بولو، کون پڑھتا تھا یہ دعا کون پڑھتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس پہ پڑھ کے دم کرتے تھے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، دونوں بچے، نواسے، محبوب ترین نواسے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں پر یہی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت حاتم، وہ فرماتے کہ میں حاضر ہوا، میری والدہ مجھے لے کر کے آئیں اور کہا میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پڑھ کر کے دم کر دیا، فوراً ہاتھ اچھا ہو گیا۔ تو دم کرنا پڑھ کر کے یہ سنت بھی ہے اور نبی کریم علیہ السلام سے ثابت بھی ہے، اور یہی اصل تعویذ ہے۔ تعویذ کے وہ معنی نہیں ہے ہم لوگوں کی نظر میں تعویذ کیا کچھ لکھ کے دے دیا جائے اور مومجامہ بنایا جائے اور پھر اس کے بعد گلے میں پہن لیا جائے۔ عربی میں تعویذ اسے نہیں کہتے۔ عربی میں تعویذ کسے کہتے ہیں؟ عوض یعوذ تعویذ۔ تعویذ کے معنی ہے پناہ حاصل کرنا، حفاظت حاصل کرنا، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دینا، اس کا نام ہے تعویذ۔ کیسے دیا جائے؟ کچھ کلمات پڑھے جائیں، اللہ نے خود سکھایا قرآن کریم میں پڑھنے کا طریقہ، وہ کلمات پڑھ دیے جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے تعویذ۔ البتہ جو چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کے گلے میں لکھ کر کے کچھ پہنا دینا، دعائیں، وہ بھی دعائیں اور وہ کلمات جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ پڑھ کر کے دم نہیں کر سکتے ہیں، تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں، اپنے اوپر بھی دم کریں اور بچوں کو بھی دم کیا کریں۔ تو یہ تعلیم ہے، لیکن یہ کہ ثابت تو ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے تعویذ نہیں دیا، آپ نے ہمیشہ پڑھنے ہی کی تلقین کی ہے، یہی سنت ہے، اور سنت میں جو نور ہے وہ غیر سنت میں نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے کہا تعویذ جو ہے وہ شرک ہے، ہر تعویذ شرک، گلے میں پہننا، یہ بھی حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے تمائم کو لٹکایا، تمیمہ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ تو تمیمہ کی تفسیر کیا ہے؟ یعنی شرکیہ کفریہ کلمات ہوں، منتر کی باتیں ہوں، وہ اگر کاغذ پہ لکھی ہوئی ہوں ان کو لٹکانا، یا پہلے زمانے میں کوڑیاں ہوتی تھیں جو سمندر سے نکلتی ہیں، سیپ اور کوڑی، ان کو ایک دھاگے میں پرو لیا جاتا تھا اور بچے کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ نظر سے بچ جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو آپ نے شرک فرمایا۔ لیکن جب قرآن اور حدیث سے منقول کلمات جو بالکل صحیح ہوں، اگر ان کو بچے گلے میں لٹکا دیا جائے تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت صحابہ کرام سے بھی ہے اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ سے بھی ہے۔ لیکن سنت کیا ہے؟ پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ تو غرضے کی معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔ لہذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب جادو ہوتا ہی نہیں، ہم مانتے نہیں، یہ بھی غلط۔ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو کے اثرات، یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے اثرات ہوئے تو پھر عام انسانوں پر بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ پر جادو کے اثرات ہو گئے تو عام انسانوں پر بھی جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ جادو ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں جادو و سحر؟ عربی میں سحر اور جادو کہتے ہیں ایسے اثر کو جس کا سبب، ریزن معلوم نہ ہو۔ اثر ہے، تکلیف ہے، درد ہے،
اذیت ہے، طبیعت خراب ہے، مگر کیوں خراب ہے، کس وجہ سے خراب ہے، یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ ساری جانچیں کی جا رہی ہیں، سب نارمل آ رہی ہیں، لیکن تکلیف اپنی جگہ کے اوپر بدستور باقی ہے۔ ہر ایسا اثر جس کے اثرات معلوم نہ ہوں، اسباب معلوم نہ ہوں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کو لغت میں، عربی ڈکشنری میں اس کو جادو کہا گیا۔ اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں جادو و سحر کہتے ہیں ایسے اثر کو جس میں شیاطین سے مدد لی گئی ہو۔ ایسا اثر، ایسی تکلیف، ایسی پریشانی جو پریشانی میں آدمی مبتلا ہے، اور وہ پریشانی کیسے مبتلا ہوا ہے، جس میں شیاطین سے مدد لی گئی۔ شیاطین سے مدد کبھی لی جاتی ہے، کیسے؟ شیاطین خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر قل ہو اللہ پڑھو گے تو کوئی شیطان خوش ہوگا؟ قرآن پڑھنے سے کوئی خوش ہوگا؟ سب سے زیادہ تکلیف اگر ہوتی ہے شیاطین کو تو کاہے سے ہوتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے۔ اسی لیے کہا گیا جب قرآن پڑھو تو سب سے پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے نہیں خوش ہوگا پھر شیاطین کاہے سے خوش ہوتے ہیں؟ کفریہ کلمات سے، شرکیہ باتوں سے، ان کی تعریف کر دی جائے بے جا۔ تعریف تو ہر آدمی کو بھی پسند ہے، ان کو بھی تعریف پسند، تو آدمی نے تعریف کر دی، وہ خوش ہو گئے، اور خوش ہو گئے تو انہوں نے اس کی مرضی کے مطابق کام کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جادو کا اثر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر یہ اثرات ہوتے ہیں، اور اثرات کے بعد ان سے کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، کہاں؟ باغ مولوی انوار، اور وہاں چلہ کشی کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں لے کے پہنچے، اور صاحب وہاں نامحرم نے کاجل لگایا اور ٹھیک ہو گیا مریض۔ تو یہ اگر یہ کیسے صحیح ہو گیا؟ جو اس کے اوپر اثرات ڈال رہا تھا شیطان، اسی نے یہ اثرات ڈالے، اور وہی وہاں لے کے گیا، اور اس کے بعد جب اس کی مرضی کے مطابق کام کر دیا اور عقیدہ خراب ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ خوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گیا، اور سمجھا آدمی کی کیا ہوا، اس کو فائدہ ہوا۔ لہذا وہ کلمہ، وہ اثرات جو جس میں شیطان سے مدد حاصل کی گئی ہو، اور مدد سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جادو۔ اور یہ اثرات جو شیاطین سے مرتب ہوتے ہیں، شیاطین سے جو مدد لی جاتی ہے، وہ کیسے لی جاتی؟ ان کو خوش کر کے۔ کبھی کچھ ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جن سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد کام کر دیتے ہیں۔ کبھی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن سے شیطان خوش ہوتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت سے شیطان تو خوش ہوگا؟ کبھی نہیں خوش ہوگا۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو جا نماز سے نماز پڑھنے کے بعد اس کا کونا الٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں شیطان نماز پڑھے گا۔ عبادت سے خوش نہیں ہوتا، وہ گناہ کے کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ لہذا کیا کرنا؟ کسی کو ناحق قتل کر دینا، پھر اس کے خون سے تعویذ لکھنا، نجاست سے لکھنا، گندگی سے لکھنا، یہ وہ کام ہیں جن سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد آدمی کا کام کر دیتے ہیں۔ یہ جادو ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر کفریہ شرکیہ کلمات کہے گئے اور اس کے بعد جادو کیا گیا تو یہ کیا ہے؟ ایسا کام کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر اور مشرک ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا؟ جب اس نے کفریہ کلمات زبان سے کہے تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہودی خود جادوگر تھے، اور یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے، یہ حکومت جادو کے زور سے چلتی ہے، معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا،
وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا ہے، ایستارا جادو کر رہا، یہ تو کفر ہے۔ اور نبی کفر کرے گا، نبی سے تو گناہ صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا، گناہ کبیرہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جادو میں اگر شرکیہ کفریہ کلمات کہے گئے ہیں زبان سے تو یہ کفر ہے، اور جو کروا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی گنہگار، حرام کام۔ اور اگر وہ کفریہ شرکیہ کلمات نہیں ہیں، گناہ کے کام ہیں، جب بھی یہ کفر ہے، مگر یہ کفر کیسا ہے؟ ایک ہوتا عملی کفر اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا کفر۔ عقیدے کا کفر کیا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نماز فرض نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بولو، کافر ہو جائے گا۔ روزہ فرض نہیں ہے، یا زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یا حج فرض نہیں ہے، اگر فرضیت کا انکار کر دے وہ آدمی زبان سے تو وہ کافر ہو جائے گا عقیدے کے اعتبار سے۔ ایک آدمی یہ تو نہیں کہتا نماز فرض نہیں، نماز فرض سمجھتا ہے، روزہ فرض سمجھتا ہے، زکوٰۃ فرض سمجھتا ہے، حج فرض سمجھتا ہے، لیکن نماز پڑھتا نہیں، مستقل سو رہے۔ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ٹھیک سے بیٹھو، نیند آ رہی ہے آپ کو۔ نماز یہ نہیں کہتا نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض سمجھتا ہے لیکن نماز پڑھتا نہیں، تو یہ بھی کفر ہے، مگر یہ وہ والا کفر نہیں، عقیدے کے والا کفر نہیں، یہ عمل کے اعتبار سے کفر ہے، یعنی کافروں والا اس نے کام کیا ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب وہ ہے تو مسلمان مگر اس نے کام کافروں والا کیا ہے۔ یہی مطلب ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو، یعنی نماز چھوڑ دینے سے مشرک نہیں ہوتا مگر اس نے مشرکوں والا کام کیا ہے۔ مشرک نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو اگر اس نے جادو میں وہ کلمات کہے ہیں جو کفر اور شرک ہیں تو ایسے کلمات کہنے والا فوراً کافر ہو جائے گا۔ اگر اس نے ایسے کام کیے ہیں جو گناہ کے کام ہیں، یہ بھی کافر ہے، مگر وہ عقیدے کا نہیں عمل کا اس نے کفر کیا ہے۔ اور اگر ایسے کلمات ہیں جو جائز ہیں، ان کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں، اتنے مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے، الفاظ میں کلمات میں اثرات ہوتے ہیں، ہر لفظ میں اثر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے ذکر کے فوائد بیان کیے تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو ہر بات عقل کی ترازو میں تولتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ذکر کرنے سے اتنا فائدہ ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا، اتنا کیسے ہو جائے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زہر پی لیا اور اثر نہیں ہوا، ذکر میں اتنا پاور ہے۔ تو ان بزرگ نے کیا کہا، اے خر تو چے میدانی، اے گدھے تجھے کیا پتا ہے؟ اور جس سے کہا وہ بہت بڑا اپنے زمانے کا مشہور زمانہ مفکر دانشور تھا، بڑی شہرت تھی اس کی، اپنے فن کا امام، اور بھری مجلس میں کہہ دیا اے گدھے تجھے کیا پتا؟ تو جیسے یہ بات کہی تو اس کے جسم کے اوپر پسینہ، سر سے پیر تک پسینہ۔ تو ان بزرگ نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ ہوا کیا آپ کو؟ یہ پسینہ کیسا آ رہا ہے؟ کہہ لیں آپ نے بھری محفل میں مجھے گدھا کہہ دیا تو آئے گا نہیں پسینہ؟ کہہ لیں اللہ کے بندے گدھا کہاں ہے؟ کیا کہا ہے؟ گدھا۔ گدھا کہنے میں تو اتنا اثر تیرے اوپر ہوا، اور گدھا ہی اللہ کا نام تو ہے نہیں، صرف گدھا کہنے سے اتنا اثر ہوا ہے تو اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز۔ تو خاص تعداد میں جب کوئی نام اللہ کا لیا جاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں ان کو خاص تعداد میں پڑھنے سے اثر ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں، کفریہ کلمات نہیں، کوئی ایسا منتر نہیں، منتر ہے کفر شرک نہیں پتہ چل رہا ہے مگر معنی اس کے معلوم نہیں، ایسے لفظ پڑھے جا رہے ہیں جن کے معنی نہیں پتہ، کہ یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے، اس کے معنی کفر کے ہوں اور شرک کے ہوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو کوئی بیماری ہوتی تھی تو ہم ایک منتر پڑھا کرتے تھے، کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا پڑھتے تھے؟ مجھے سناؤ۔ اور پڑھ کے سنایا۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس میں شرکیہ کفریہ کلمات نہیں ہیں۔ اگر اس کے ذریعے سے کوئی اثرات مرتب ہوتا ہے تو ایسا جادو جس میں کفریہ شرکیہ کلمات بھی نہ ہوں، جس کے اندر جو ہے گناہ کی بات بھی نہ ہو، جائز کلمے ہوں، تو اس طرح کے اثرات اور جادو یا ایسا جادو کرنا سیکھنا بھی گناہ ہے، لیکن کسی کو اذیت سے بچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس کے کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن جائز کلمے ہوں، اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے تو پھر کیا ہے؟ وہ ناجائز۔ جس طرح جادو ناجائز ہے، ایسے ہی وہ تعویذات جن تعویذات میں کفریہ شرکیہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، ایسے تعویذ لکھنا بھی کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو تعویذ لکھتے ہیں اور شرکیہ کلمات اس میں ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ اپنی دکانوں پہ لٹکاتے ہیں، مانے نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے؟ ناد علی۔ کیا لکھا ہے؟ ناد، دکانوں پہ ٹنگا ہوا، تعویذ لکھ کے دے دیا، گلے میں پہنے ہوئے۔ یہ ناد علی کیا ہے؟ نادی علی مظہر العجائب والغرائب عونا فی کل نوائب۔ علی کو پکارو، وہ عجیب و غریب کرشمے اور قدرتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ ہر مصیبت میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے ناد علی۔ یہ شرک ہے یا نہیں کھلا ہوا؟ تو اس طرح کے تعویذ لکھ کر کے دے دینا، یہ کیا ہے؟ جو لکھ رہا ہے وہ بھی شرکیہ کلمات لکھ رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ گناہ ہے، اور جو ٹانگ رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے، اور جو پہن رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ تو غرضے کی ایسے کلمات اگر اس میں ہیں جو کفریہ اور شرکیہ ہے تو ایسے تعویذ ناجائز۔ ایسے کلمات اس میں ہیں جس کے معنی معلوم نہیں، ایسے کلمات سے بھی تعویذ لکھنا ناجائز۔ ایسے کلمات ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، وہ تعویذ لکھے جا رہے کاہے کے لیے؟ کسی کو ہلاک کرنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ایسے تعویذ دینا بھی کیا ہے؟ ناجائز۔ تو غرضے کی معلوم یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کے اثرات ہوئے، اور جادو کی حقیقت ہے۔ پھر جادو کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جادو تو ایسا ہوتا ہے جس میں نظر بندی ہوتی، نظر کا کمال، لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں اور آدمی اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا دیتا ہے۔ ایک جادو ایسا ہوتا ہے جس میں کلمات کے ذریعے سے سامنے والے کے دماغ کے اوپر اثر ڈالا جاتا ہے۔ مسمرزم کلمات یا شیاطین کی مدد سے دماغ پہ جب اثر ڈالا جاتا ہے تو اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز ہوتی نہیں۔ یہ بھی جادو کے ایک قسم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جن جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا، ان جادوگروں نے جو جادو دکھایا تھا وہ اسی ٹائپ کا جادو تھا کہ سامنے والے پر ایسا اثر کر دیا جائے جس سے کیا پتا چلے کہ یہ جتنی بھی لاٹھیاں ہیں اور جتنے بھی رسیاں ہیں یہ سب سانپ ہیں۔ قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال ہونے لگا کہ یہ سب سانپ ہیں اور جو دوڑ رہے ہیں۔ ایک جادو کی قسم یہ ہے۔ ایک جادو کی قسم یہ ہوتی ہے کہ ان جادو کے زور سے چیز کو بدل دیا جائے، یعنی ہے کوئی چیز اور پتھر بن گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جادو میں ایسے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، وہ کلمات جو میں پڑھتا رہتا ہوں اگر میں یہ کلمے نہ پڑھتا رہتا تو مجھے یہودی گدھا بنا دیتے۔ جادو میں یہ بھی اثر ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود
کتنا اثر ہوگا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اللہ کہتا ہے جادوگر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، کچھ بھی کر نہ لے، مگر اتنا ہی نقصان پہنچ سکتا ہے جتنا نقصان اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو جادو کے اثرات ہیں، جادو ہوتا ہے، جادو کے احکامات بھی آپ کو بتا دیے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا، حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے۔ کیوں ہوئے صاحب؟ کیوں ہوئے؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اور کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بے حکم خدا کے کبھی ذرہ نہیں ہلتا، اور ہوتی ہے ہوا بند تو پتا نہیں ہلتا۔ اللہ کے محبوب ہے، اگر اللہ چاہتا تو نبی کریم علیہ السلام پر جادو کا اثر نہ ہوتا۔ جب اللہ نے چاہا آپ کی حفاظت کی، خیبر کے موقع پر آپ کی دعوت ہوئی، اور دعوت میں کیا ہوا؟ گوشت، اور اس عورت نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ کون سا گوشت آپ کو پسند ہے، دست کا، اور پھر اس نے اس کے بعد اس کے اندر زہر ملا دیا، اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے ایک لقمہ کھایا، زبان پہ رکھا، اور ایک صحابی جو ایک لقمے کھا چکے تھے، آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھا لو، اس میں زہر ملا ہوا، زہر ملا ہوا۔ اللہ نے اطلاع دے دی، آپ نے اس یہودی عورت کو بلایا اور کہا تم نے اس میں زہر کیوں ملایا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے ملایا آپ کا امتحان لینے کے لیے کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کے اوپر اثر ہوگا نہیں، اور اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو آپ کے سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ آپ کی سیرت ہے، مگر اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اس کے اثرات اللہ نے روک دیے، یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا عائشہ اب مجھے اس جادو کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، اور میری شہرگ ایسا لگ رہا ہے اس کی وجہ سے کٹی جا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو جس طریقے سے وہ تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں اور گھر کے چاروں طرف ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ حفاظت کے ساتھ نکل گئے۔ غار ثور میں اللہ نے آپ کی حفاظت کی، وہ اللہ جادو سے بھی آپ کی حفاظت کر سکتا تھا، آپ کے اوپر بالکل جادو کا اثر نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ پر جادو کا اثر ہوا کیوں آخر؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیا اس میں یہ بتایا گیا ہے، ایک تو عقیدے کی حفاظت، کیا جادو سے آپ کو تکلیف پہنچی، اس سے یہ سمجھ لو کہ اللہ کے نبی کیا ہیں؟ نبی ہیں، خدا نہیں۔ جیسے اور بیماریاں آپ کو ہوتی، بخار آپ کو آتا، دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے تو خون بھی آپ کے نکلا، آپ گھوڑے سے گرے تو چوٹ بھی آپ کے لگی، ایسے جادو کا بھی اثر آپ کے اوپر ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بدعقیدہ کوئی آدمی نہ ہو، کسی چیز کا جس سے کچھ نہیں ہو سکتا اور جو ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا، وہ ذات اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ بولو، نمونہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور نمونہ کسے کہتے ہیں؟ اسی جیسی چیز کسی اور کے ساتھ ہوئی ہو، ہمارے ساتھ ہوئی، اس کی مثال موجود ہے۔ تو جتنے دنیا میں انسان ہیں، ان کو جتنے حالات پیش آئیں گے، وہ سارے حالات میں اللہ نے نبی کو نمونہ بنایا، اور تمام حالات سے نبی کو گزارا، اور تمام حالات نبی کے اوپر طاری کر کے خدا نے دکھا دیے تاکہ امت کے لیے آپ نمونہ بن جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی۔ کس کی نماز قضا ہوئی ہے؟ اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں آپ؟
اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ بیچ میں جگہ کس کے لیے ہے؟ اگر دیوار سے ٹیک نہیں لگائی ہے تو پھر کاہے کے لیے بیٹھے تھے؟ بھئی جو بوڑھے لوگ ہیں وہ دیوار سے اگر ٹیک لگائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو باقاعدہ اچھے خاصے ہیں وہ کاہے کے لیے اس طرح بیٹھے ہیں؟ یہ دیکھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی، زندگی بھر نہیں قضا ہوئی، ایک روز آپ کی نماز قضا ہوئی، قضا نہیں ہوئی، قضا کرائی گئی۔ رات بھر آپ نے سفر کیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رات کے اخیر حصے میں آپ لیٹے اور آپ نے فرمایا فجر میں کون اٹھائے گا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عرض کیا انا یا رسول اللہ، حضور ہم اٹھائیں گے۔ واقعی سب سو رہے ہیں، ساری رات کے چلے ہوئے، تھکے ہوئے۔ بلال حبشی کھڑے ہوئے ہیں، جدھر سے سورج نکلتا ہے کہ کھٹ سے اٹھا دے گئے، مگر اللہ نے سب کو سلایا، اسی مالک نے بلال کو بھی سلا دی، بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور اس کی گرم گرم شعائیں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ پڑی تو آپ اٹھے گھبرا کر، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے، صحابہ بھی گھبرا گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جلدی سے وضو کرو اور صفے بناؤ اور نماز پڑھی جائے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا جلدی سے سامان اٹھاؤ، کجاوے کسو اور اس وادی کو چھوڑ دو، یہاں سے آگے بڑھ جاؤ، یہاں شیطان کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصلاۃ میں لکھتے ہیں یہ نماز کس کی قضا ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کی، صحابہ کی۔ وہاں شیطان کا اثر ہے، اور جن گھروں میں مستقل نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، کیا وہاں شیطان کے اڈے نہیں ہوں گے؟ پھر آگے بڑھ کر کے آپ نے پوری نماز دہرائی، باقاعدہ جماعت کے ساتھ قضا کی، فجر کی نماز۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا، مگر آپ سے ایسا اس لیے کرایا گیا، اگر کسی امتی کی نماز قضا ہو جائے، چاہے فرد واحد کی نماز قضا ہو جائے، چاہے پورے قافلے کی نماز قضا ہو جائے، تو اس نماز کو، قضا نماز کو کیسے ادا کیا جائے، یہ نمونہ آپ کو دکھانے کے لیے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حال بھی نبی کریم علیہ السلام پہ طاری کرا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ کو سہو بھی ہوا، سہو کے معنی بھول جانا۔ نماز میں ہم لوگوں کے سہو ہو جائے، ہم لوگوں کی نمازیں ہیں ہی صحیح، ذہن کہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول کی نماز اللہ سے لو لگی ہوئی، مجال ذہن ادھر ادھر بھٹک جائے، یہ تو اللہ کے نبی کی نماز ہے۔ نبی کے غلاموں کی نماز کیسی، حضرت علی کی نماز کیسی کہ تیر ان کے لگ چکا ہے اور لوگ ان کو نکال رہے ہیں تیر، تو حضرت علی تڑپ رہے، بے چین۔ کسی نے کہا جب یہ نماز پڑھیں تب نکالنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کی نیت باندھی اور تیر نکال لیا گیا، ان کو احساس تک نہیں ہوا تھا مسئلہ کہ تیر کو کیسے نکالا جائے، لیکن نماز شیر خدا کام آ گئی، حضرت علی کی نماز کام آ گئی، انہوں نے تیر نکلا کر وہ تو نکل گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے حرم میں، اور توپ کا گولہ کان کے پاس سے نکل رہا ہے، ذرہ برابر نماز میں اثر نہیں، مکان گر گیا، نماز میں کوئی فرق نہیں، آگ لگی، لوگ چیخے چلائے، مگر نیت نہیں توڑی، کچھ پتہ ہی نہیں آگ بھی لگی، اچھا آگ بھی لگی تھی۔ جب ان غلاموں کی نماز ایسی ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوگی، مگر اس کے باوجود آپ سے بھی سہو ہوا، بھول گئے آپ نماز میں۔
اور 2 رکعت نماز آپ نے پڑھا کہ سلام پھیر دیا، اور تھی وہ نماز 4 رکعت والی۔ کسی کو ہمت بھی نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کمی کر دی گئی کہ 4 کے بجائے 2 رکعت کر دی گئی؟ ام نسیت یا رسول اللہ، یا حضور آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کم ہوئی نہ میں بھولا۔ اور پھر دوسرے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے سجدہ سہو کیا، پھر سے پوری نماز نہیں پڑھی۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کو اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ کر کے اس حدیث کو اگر پڑھے گا تو اس سے اس کو کیا مسئلہ معلوم ہوگا کہ اگر بیچ میں نماز میں بھول جائے اور بھولنے کے بعد اگر بات چیت بھی کر لے، اس کے بعد پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 اور پڑھ لے، سجدہ سہو کر لے، یہی تو سمجھے گا۔ حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آدمی نے قبلے کی طرف سے وہ پھر گیا، قبلے کی طرف سے سینہ اس کا پھر گیا، یا اس نے کوئی بات چیت کر لی کسی سے، اور کوئی اس نے بیچ میں کوئی عمل نہیں ہوا اور اسے یاد آیا مجھ سے نماز میں یہ بھول ہوئی ہے، اگر وہ پھر سے نماز پڑھے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی، اس کو پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ بیچ میں نماز میں جو کام نہیں کیا جاتا اس نے وہ کام کر لیا۔ نماز میں کیا ہے؟ بات کرنے کی اجازت نہیں۔ کیا ہے؟ پہلی تکبیر کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کے معنی کیا ہے؟ حرام کرنے والی تکبیر۔ تکبیر تحریمہ حرام کرنے والی تکبیر۔ جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، تو وہ چیزیں جو اس کے لیے حلال تھی نماز کے باہر، اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ چیزیں حرام ہو گئی۔ کھانا پینا، بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، چلنا پھرنا، یہ سب حلال تھا، حرام ہو گئے۔ مگر یہ حرام جو ہوا ہے یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوا ہے، وقتی طور پر حرام ہوا ہے۔ کتنی دیر تک؟ جب تک کہ وہ نماز میں ہے۔ تو جیسے کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حلال کیسے ہوگا؟ کہا جیسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب کیا ہو گیا؟ جو چیزیں حرام ہوئی تھی وہ حلال ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی اور کنجی پاکی ہے، وضو ہے۔ وضو اگر نہیں ہوگا تو پھر سب کچھ پڑھ ڈالو، چاہے جتنی لمبی سورت پڑھو، چاہے جتنا قرآن پڑھو، لیکن نماز نہیں ہو۔ پھر فرما تحریمھا تکبیر، اور اس میں حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے، یعنی جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو وہ چیزیں جو اس کے لیے حلال تھیں وہ چیزیں کیا ہو گئیں؟ حرام ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا تحلیلھا تسلیم، اور اس کو حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ تسلیم، سلام پھیرنا ہے۔ جیسے کہا السلام علیکم، وہ چیزیں کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں گفتگو بھی حضور بھول گئے یا نماز میں کمی کر دی گئی، آپ نے فرمایا نہیں ہوا، پھر بتایا گیا، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی، سجدہ سہو کر لیا اور نماز پھر سے نہیں پڑھی۔ اس حدیث کو جو آدمی پڑھے گا وہ تو یہی سمجھے گا، اور اگر کوئی اسے بتائے گا کہ میاں ایسے نہیں کرو، پھر سے نماز پڑھو، کہے چپ بیٹھو ہم نے حدیث پڑھی، کہے گا نہیں کہے گا؟ لیکن وہی بات ہے کہ نیم حکیم کیا ہوتا ہے؟ خطرہ جان۔ کچھ دوا معلوم ہے، حکیم صاحب نے یہ دوا دی تھی پیٹ کے درد میں، اب ضرورت حکیم کی نہیں ہے، جب پیٹ میں درد ہوا یہی کھائیں گے۔
پتہ چلا اور بڑھ گئی اور درد بڑھ گیا. اور نیم ملا خطرہ ایمان. آدھی معلومات ہے تو اس کے بعد یہ اور زیادہ ڈینجر معاملہ ہے. اس لیے یہ سدھرنے والا بھی نہیں کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے. کسی کی بات مانتے نہیں ایسے لوگ کہ حدیث میں نے دیکھا ہے رفع یدین حدیث میں یہ تو کریں گے ہم. یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. نہ ان کی نماز ہوئی، نہ ان کے مولویوں کی نماز ہوئی، نہ ان کے باپ دادا کی نماز ہوئی، کسی کو ہی نہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس کو ادھورا علم ہے، اس کو پورا علم نہیں ہے. ایک حدیث اسے معلوم ہو گئی اور وہ کیا سمجھا کہ ہم بہت بڑے علامہ ہو گئے، اب مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بزرگ کہتے چوہا پنساری پرچون کی دکان سے ہلدی کی ایک گاٹھ، ایک گرا لے آیا چوہا، اور سمجھنے لگا ہم بھی پنساری ہو گئے. ایسے تھوڑا سا علم ہوا اور آدمی آپے سے باہر ہو گیا. یہ حدیث ایسی ہے، اس حدیث میں گفتگو بھی ہو رہی ہے. یہ بے شک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، مگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ یہ حدیث اس زمانے کی ہے جس زمانے میں نماز کے درمیان میں بات کرنے کی اجازت تھی، سلام کرنے کی اجازت تھی، سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، رکعات کی تعداد پوچھنے کی اجازت تھی کہ کتنی رکعتیں ہوئیں. بات پہ آنے والا پوچھ رہا ہے کون سی چل رہی، اور نماز میں بتا دیا، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا. پھر اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی کیا، قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے ساکتین، خاموشی کے ساتھ، حرکت نہ کرو نماز میں زیادہ. تو کیا ہوا، اب نماز میں بات کرنا منع ہو گیا. اب اگر نماز میں آدمی بات کرے گا یا کسی نے سلام کیا اس نے نماز میں جواب دے دیا تو کیا ہوگا، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. حالانکہ کوئی اس نے ایسی بات نہیں کہی، کوئی اس نے گالی نہیں بکی، اس نے کیا کہا السلام علیکم. پھر بھی قرآن میں ہے السلام علیکم. چونکہ یہ جواب دے رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، اس وجہ سے نماز میں اس کی فساد پیدا ہو گیا. تو غرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحب ہوا، نماز میں آپ بھولے اور بھولنے کے بعد آپ نے اس کی تلافی کی، سجدہ کیا اور سجدہ سہو کیا اور پھر اس کے بعد نماز مکمل کر لی. یہ آپ بھولے نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو بلوایا گیا تھا تاکہ اگر امت میں کوئی بھولے، اس لیے کہ بھولنا تو ہے ہی، بھول چوک تو ہمارے خمیر میں داخل ہے. اس لیے کہ ہم اول ناس، پہلا بھولنے والا پہلا آدمی ہے. اور پہلا آدمی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب کے باپ، اور ہم سب ان کی اولاد ہیں. تو باپ کے اثرات اولاد میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ قرآن کہتا فنسی آدم ولم نجد لہو عظما، آدم بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر پختگی نہیں پائی، لہذا بھول گئے. بھول چوک ہوتی رہتی ہے. تو لہذا اگر بھول جائے آدمی تو بھولنے کی وجہ سے پوری نماز پھر سے نہیں اس کو دہرانا پڑے گی، سجدے سہو سے کام چل جائے گا. یہ آپ نے زبان سے بھی بتایا اور عملی نمونہ بھی امت کے سامنے آ گیا. اللہ کے پیغمبر نے ایسے سجدے سہو کیا تھا، اور کب کیا تھا؟ اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے، اور پھر سے اتحیات اور پھر سے درود شریف اور پھر سے دعا اور سلام پھیر دیا. تو آپ نے باقاعدہ سجدہ سہو کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا. تو نبی کریم علیہ السلام پوری امت کے لیے نمونہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے. اگر کوئی باپ ہے تو اللہ کے نبی نمونہ ہے باپ بننے میں. کیوں؟ آپ فاطمہ زہرا کے باپ، آپ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے باپ، شوہروں کے لیے آپ نمونہ ہیں اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کے شوہر ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے لیے نمونہ ہیں، آپ نے کاروبار کر کے دکھایا. نبی کریم علیہ السلام ملازمین کے لیے نمونہ ہیں، آپ نے ملازمت پر بکریاں چرائی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نمونہ ہیں کس کے لیے؟ یعنی بچوں کے لیے نمونہ ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ آپ نے اپنی دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ کے ساتھ اور حضرت حلیمہ کی بیٹی آپ کی دودھ شریک بہن ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز میں نمونہ بنایا، مگر ایک چیز میں نبی نمونہ نہیں۔ ایک چیز میں نبی، بولو وہ کیا چیز ہو؟ ہر چیز میں نمونہ بنا دیا آپ کو۔ غمی میں آپ نمونہ، آپ کے وہاں غم کے واقعات پیش آئے، آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا۔ خوشی میں عام نمونہ، آپ نے خود بھی نکاح فرمائے، اپنی بیٹیوں کے بھی آپ نے نکاح فرمائے ہیں۔ خوشی میں آپ نمونہ ہے، غم میں عام نمونہ ہے، نماز میں عام نمونہ ہے، روزے میں عام نمونہ ہے، اور سحر میں عام نمونہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے قضا ہو جانے میں نمونہ ہے، مگر ایک چیز میں نبی نمونہ نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے بتاؤ بھائی؟ غور کرو۔ غور کرو بھائی، بتاؤ دیکھیں۔ اللہ کے نبی ہر چیز میں نمونہ، ایک چیز میں نمونہ نہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس میں اللہ نے اس میں نبی کو نمونہ نہیں بنایا؟ کیا چیز ہے؟ زور سے بولو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ بتائیے وہ کون سا درخت ہے جس میں خزاں نہیں آتی، پتے نہیں جھڑتے، اور اس کے اندر پھل آتے رہتے ہیں، اور جو انسان کے مشابہ ہے؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا، سارے صحابہ سنتے رہے، جواب کسی نے نہیں دیا۔ آخر میں آپ ہی نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو گھر پہ جب آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا، ابا جان مجھے پتا تھا جواب اس کا، مجھے معلوم تھا اس سوال کا جواب، کہا تو بتایا کیوں نہیں تم نے؟ کہا ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب خاموش ہیں، میں کیسے بول دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جب یہ سوال کیا گیا تھا تو اس میں کیا ہے؟ جواب کا مطالبہ کیا گیا تھا، اگر تم بتا دیتے تو ہمیں خوشی ہوتی۔ اس لیے کیا ہے بھائی بتاؤ، زور سے بولو، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہیں کیا بتایا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں ہر چیز میں، مگر انہوں نے تو دوسری بات بولا، اس کی تعبیر دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ میں نمونہ نہیں۔ کائے میں؟ گناہ کرنے میں نمونہ نہیں۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد وہ توبہ کرے گا، ہے شریعت کا مسئلہ، اور نماز توبہ پڑھے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ وہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ چھوٹا گناہ اور نہ بڑا گناہ۔ جب گناہ ہوا نہیں تو نبی توبہ کر کے کیسے دکھائے؟ ہر چیز میں اللہ نے نمونہ بنایا، مگر ایک چیز میں آپ نمونہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نمونہ کہاں سے پیدا کیا؟ نمونہ کہاں سے پیدا کیا؟ اس کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، آپ خاتم المعصومین ہیں، آپ آخری معصوم ہیں، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں، آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سید المعصومین ہیں آپ۔ لیکن ہر چیز میں نمونہ ہے۔ معصیت گناہ تو آپ سے ہو نہیں سکتا، تو توبہ کر کے کیسے دکھائیں؟ اللہ نے اس کے لیے نمونہ کس کو بنایا؟ حضرات صحابہ کو۔ کس کو بنایا؟ بولو، صحابہ کو نمونہ بنایا۔ حالانکہ صحابہ کرام کی ہستیاں اور شخصیات بھی وہ تھیں جن سے گناہ نہ ہوتا، وہ ایسے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے کہ فرشتے بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن معصوم نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے سب سے گناہ ہوا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں کہ زندگی بھر ان سے گناہ نہیں ہوا،
جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں، شرک کے زمانے میں، جب شراب کا پینا اور پلانا یہ تہذیب تھی، یہ وہاں کا سلیقہ تھا، وہاں کا یہ طریقہ اور چلن تھا، اور شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور ہر مجلس میں ہر بڑے آدمی کے وہاں جتنا بڑا آدمی اتنی پرانی شراب پی جاتی تھی۔ اس زمانے میں جب شراب بالکل عام تھی، عیب کی چیز ہی نہیں تھی، اس زمانے میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی۔ جب بت پرستی مذہب تھا، دین تھا، اور خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ مگر پھر بھی صدیق اکبر معصوم نہیں ہے، لقب خود ساختہ معصومیت کا ہم نہیں دیتے، مگر ہر معصیت سے بے خبر صدیق اکبر ہیں۔ ہم معصوم تو نہیں کہیں گے، معصوم تو نبی ہوتا ہے، فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ہاں یہ تو ضرور ہے صدیق اکبر معصیت کیا ہوتی، گناہ کیا ہوتا ہے جانتے بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے صحابہ اللہ کے نبی کیسے ہوتے، لیکن صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں نہیں ہوئیں۔ ہاتھ چوری یہ بھی جرم ہوا۔ ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا فاطمہ مخزومیہ، صحابیہ ہیں، چوری ان کی جرم ثابت ہو گیا۔ بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا، ایسے لوگ سوچتے ہیں ہماری بدنامی بہت ہوگی، اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے؟ ایسے موقع پر لوگ سفارش کرنے کے لیے کس کو تلاش کرتے ہیں؟ جس سے محبت بہت زیادہ ہو، جو منہ لگا ہو، جو بات نہ ٹالی جا سکے جس کی، اسی کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے شفاعت بالمحبت، یعنی محبت میں مجبور ہو کر کے آدمی کبھی کبھی سفارش مان لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے محبوب کون تھے؟ حضور کے محبوب؟ جی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین شخص اور محبوب، حضور کے محبوب اور محبوب کے بیٹے، پتہ ہے کون؟ اندازے نہیں، بتائیے، حضور کے محبوب ہیں؟ دیکھیے اندازے نہیں، حضور کے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی حضرت زید بن حارثہ، کون؟ جن کا نام قرآن میں آیا، محبوب ترین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کسی نے دروازے پہ دستک دی، رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے اٹھے اور اتنی تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف گئے کہ قاعدے سے چادر بھی نہیں اوڑھی آپ نے، اور دروازہ کھلا تو کون؟ زید کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو گلے بھی لگایا اور ان کی پیشانی کو بھی چوم لیا محبت کی وجہ سے۔ حضرت زید کا لقب ہے حب رسول اللہ، حب رسول اللہ کا مطلب اللہ کے رسول کے محبوب، اور ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسامہ۔ تو محبوب کے محبوب ترین بیٹے، حب رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے محبوب، اور وہ بچے بھی تھے حضرت اسامہ، کم عمر تھے، آپ نے ان کو سپہ سالار بنایا تھا، جھنڈا ان کا باندھ کر کے دیا تھا، اور کہا تھا، اور ان کی ماتحتی میں کون تھا؟ تمام صحابہ۔ تو حضرت اسامہ کو بہت چہیتے تھے، تو انہی کو لوگوں نے راضی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دو کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے اور کوئی اور سزا دے دی جائے۔ تو حضرت اسامہ چونکہ بچے بھی تھے، محبوب تو تھے مگر بچے بھی تھے، تو اس لیے انہوں نے جا کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے ہی سفارش کی تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ چہیتا محبوب ترین شخص، مگر سفارش کہاں پہ کر رہا ہے؟ چہرہ غصے سے۔ اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ،
اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سفارشی بن کے آئے ہو؟ اللہ نے جو سزائیں نبی کے ہاتھ میں نہیں رکھی، کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی، خود قرآن کریم میں مقرر کر دی ہیں۔ ایسے جرائم 4 ہیں، ان میں سے ایک چوری، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا۔ زنا، اس کی سزا پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنا۔ اس کی سزا اور کیا ہے؟ کسی پاک دامن پہ تہمت لگا دینا، اس کی سزا 80 کوڑے۔ تو یہ سزا ہے، تم اللہ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سفارشی بن کے آئے ہو؟ اور چہرہ غصے سے سنو۔ اور پھر آپ نے جو بات فرمائی بڑی عجیب تھی، آپ نے فرمایا سنو، یہ فاطمہ ہیں اور فاطمہ مخزومیہ ہیں، قبیلے مخزوم سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ان کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے یہ گناہ ہوا ہوتا چوری، لقطعت یدہا، تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کاٹا، ان سے چوری ہوئی، اللہ چاہتا تو ان سے وہ چوری، وہ ایسے لوگ نہیں تھے جو چوری کرتے، مگر ان کو نمونہ بنانا تھا۔ اگر کوئی چوری کرے، جرم اس پر ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے گی، اور کیسے سزا دی جائے گی؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی۔ بعض صحابہ کرام سے زنا بھی سرزد ہوا۔ کیسا زنا؟ بدکاری۔ اور وہ صحابی کون؟ حضرت ماعز اسلمی۔ زنا سرزد ہوا، مگر تھے کیسے لوگ؟ سوچئے آپ، اسی سے اندازہ لگتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ پاک کرنے کا مطلب سمجھے؟ یعنی اے اللہ کے رسول، میرے اوپر سزا جاری کر دیجئے۔ اور سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے ہلاک۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج کل آدمی مجرم اپنے جرم کو چھپاتا ہے، مگر وہ کیا، ان کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے، کوئی شکایت کرنے والا نہیں، کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں اللہ کے نبی کے دربار میں۔ وہ خود ہی سے آ کے کہہ رہے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا تو بائیں طرف آ گئے، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیں۔ پھر چہرہ پھیر لیا، پھر دائیں طرف آ گئے۔ یعنی اتنے بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ یہاں کی سزا مجھے گوارا ہے، آخرت کی سزا مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا۔ کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا اور ان کو سزا دی گئی، رجم کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا۔ تو ایک چھیٹ خون کی ایک صحابی کے دامن پہ پڑ گئی، انہوں نے کچھ برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا، پتہ ہے تمہیں، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ پورے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ ایسے پاکیزہ لوگ، مگر ان سے یہ جرم ہوا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے کرایا گیا۔ کاہے کے لیے؟ نبی گناہ میں نمونہ نہیں بن سکتا ہے، لہذا وہ گناہ خال خال صحابہ سے کرائے گئے، انہوں نے توبہ بھی کی، ان کی توبہ کی قبولیت کا بھی قرآن میں ذکر کیا گیا، حدیث میں بھی ذکر کیا گیا۔ کوئی آدمی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، انگلی نہ اٹھائے، اور امت کے سامنے نمونہ بھی آ گیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوتا نہیں، آپ اللہ کے محبوب، مگر آپ پہ جادو کرایا گیا، اور جادو کے اثرات بھی آپ کے اوپر ہوئے، اور بعد میں اللہ نے یہ صورتیں نازل کر کے اس جادو کے اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ امت میں اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کس کے پاس جائے؟ کس سے کاٹ کروائے؟ کس سے فریاد کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا، آپ کے اوپر اثرات بھی ہوئے، اور پھر جادو کو ختم کرنے کے لیے، اس کے کاٹنے کے لیے جو قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اگر آدمی کے اوپر جادو ہو گیا تو ان کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا پھر بھی ہونے کا امکان تو ہے،
चांसेस तो हैं। इसलिए जब अल्लाह के रसूल पे हो सकता है तो फिर किसी भी आदमी के ऊपर हो सकता है। इसलिए हिफाजत के लिए आइंदा जादू से, टोने से, टोटके से और इसी तरीके से काहे से, बुरी नज़र से, इन तमाम चीज़ों से सेफ्टी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन किला अल्लाह ने अता फरमाया है। इस उम्मत को तालीम दी अल्लाह ताला ने, इनसे कैसे बच सकते हो। कुरान करीम की ये 2 सूरतें, 3 मरतबा सुबह पढ़ना है, 3 मरतबा शाम को पढ़ना है, हाथ पे दम करना है और पूरे जिस्म के ऊपर मल लेना है। जो आदमी ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा, किसी के मुंह में 32 दांत नहीं हैं जो जादू से नुकसान पहुंचाए, टोना करके नुकसान पहुंचाए, सिफली करके नुकसान पहुंचाए। अगर नुकसान पहुंच रहा है तो इसमें कसूर किसका है, हमारा है। इतनी कीमती चीज़ अल्लाह ताला ने अता फरमाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, और हमने उसकी नाकदरी की है। हर ईमान वाले को पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे सुन्नत का सवाब अलग मिलेगा और हिफाजत भी होगी। अल्लाह ताला से अल्लाह की मर्जी के बगैर न कुछ हुआ, न होता है, न होगा, न हुआ, न होता है, न होगा। फिर अल्लाह ही से कहो अल्लाह बचा लीजिए। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर हमसे दरख्वास्त करोगे बचा लो तो हम तुम्हें बचाएंगे। और दरख्वास्त कैसे करोगे, अल्लाह ने वो बाकायदा एप्लीकेशन लिख करके उम्मत को दे दी है। खाली तुम्हारा काम क्या है, यही लफ्ज़ दोहरा लेना है, तुम्हें अलग से सीखना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है। अल्लाह कैसा रहीम है, कैसा करीम है कि मांगने को भी हमें फरमा दिया और मांगने का ढंग भी बतला दिया। मांगना है और कैसे मांगना है, ये मांगना है, किस किस तरह मांगना है। तो इस पर अमल करने से इंशाअल्लाह ताला सबका फ़ायदा भाई करेंगे इंशाअल्लाह अमल बिला नागा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।